یہ 7واں سپارہ آج پڑھا گیا ہے راوی، اس میں سے چند آیات ہیں۔ بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهہ ما علیک من حسابهم من شیء ما من حسابک علیہم من شیء۔ شاید اس کا ترجمہ آپ کو کسی کو بناتا ہو، ویسے تو ہم مسلمان ہی بڑا علم ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آئے، وہ شوندھرے چودھری تو وہ شوندھر چکر چودھری کٹھے ہو کے آ گئے۔ اسی جدو آئیے نا اے غلام نہیں بکتا نہیں چاہیے، انہیں اٹھا دیا یا پھر انہیں مدد کر لیا۔ حضرت نبی آکے قرآن سن دے نہیں، چلو اس سے بارے قرآن سن لیں گے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا علیہ کو درمیان جدو اے آن گے نا اسی انہیں غریبوں والے کھانڈ کرنا کران گے یا اٹھا دیا کران گے۔ عجیب گلہ ہو رہی آتے عجیب مولا لکھا نہیں کیا اللہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل جاؤ، یہ فیصلہ میں نے منظور نہیں، یہ غریب میں چنگے لگتے رہے، یہ فیصلہ میں نے منظور نہیں۔ اگر یہ ایمان نہیں ہو گئی نہ لو، اگر یہ ایمان لے یہ تو دور کرو گے تو پھر تھوڑا یہ ناصافی ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایسا لوگوں کو اپنے کو دور نہ کرو جڑے ہر وقت میرے بات نکال گئے رکھتے ہیں صبح شام غریبان۔ اگر ایمان نہیں نہ لے آتے کافر تر کو کچھ نہیں ہوئے گی، جی انہوں دور کرتا نا پھر تو پوچھا جائے لفظ اتیادہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ایسی ظالم نہیں کہہ سکتے، ایسی بے انصاف کہہ سکتے۔ اللہ نے کیا اگر ان کرتا ہوں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو دور کیتا نا تو پھر تو انسان کا نام صفحہ چھوڑنے گیا۔ انہوں نے فیصلہ منظور کر دیا۔ ایک قرآن راتی پڑھے گیا لیکن سالوں پر راتی کی پڑھے گیا اگے پھر اللہ تعالیٰ کہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اپنے باپ کو کیا دے رہے کہ اس کالا ابراہیم علیہ نبی ہے، اپنے باپ سے آدر سے کہا اتتخذ اصناما آلہۃ، اسی ہے معبودہ بنایا، بتن معبود بنایا۔ باپ کو کہنے لگے پر ان کو بھی شروع کی نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی انذر عشیرتک الاقربین، اے پیارے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ نے پھر اپنے ساتھ رشتہ داروں کو بلایا، صحابہ پر کھڑے اور انہوں نے کہا میرے رشتہ داروں سنو، 40 سال ہو گئے آپ کے رہتے مجھے، بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ 40 سال زندگی تمہارے سامنے لگی ہے۔ تو سب نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، آپ کا لقب تھا صادق اور امین، سچے اور امانت دار۔ آپ ہر خطبے میں کہتے تھے لا ایمان لمن لا امانت ہو، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے، لا دین لمن لا عہد ہو، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری بات سنو، یہ بتاؤ میں پہاڑی پر کھڑا ہوں، آپ نیچے بیٹھے کھڑے، پیچھے سے گروہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے تو بالکل مانا، آپ نے جھوٹ کوئی بولا ہی نہیں ہے۔ پھر میری ایک اور بات مانو، یہ بتاؤ ایھا الناس لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اے پڑھ لو کلمہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا الارض والعجم۔ یہ عرب اور عرب کے علاوہ غیر عرب تمہارے نمون ہو جائے گا تو بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، وہ پریشان ہو جائے گا کیسی بات کر رہے آپ، ہمارے 300 سال کچھ نہیں کر سکے، تیرا ایک اکیلا کیا کر لے گا؟ اسی پہ اڑ گیا، جس طرح ہم بیٹھے ہیں جی ہم تو امریکہ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کلمہ سے پڑھ لو، پھر پیچھے کی ہوں ہے ایک کلمہ پڑھے تو پہلا پتھر ماریا آپ نے سکے جیسا ابو اللہ ہو جانا سکت جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ کا سبب آئی ابو اللہ نسب ہوتے کام نہیں آنا، وہ دی بیوی ام جمیل ابو سفیان دی مشیرہ وہ بھی کافرہ کفر سے مار گئی، جب انہوں نے پتھر ماریا تب اللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، کہ اللہ نے بھئی بھیجی تبت اذا ابی لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ الہٰ میرے جانتے سے عربی سننا وہ جانتے سے جیسی پاکستان بنایا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ادھر کیا لا الہ۔ خیر ابراہیم نے سے کہا بابو کیا
تب تک اسلام نہ آ گیا تھا، تم نے اپنے محبوب کو تو بنا لیا ہے، انی ارادہ رقوم فی ضلال مبین، میں تمہیں بھی ابا جان اب تیری قوم کو ضلال گمراہی دیتا ہے تمہیں طرف وذالک نور ابراہیم ہمارا کل سماوات پر، جس طرح اللہ کے نبی کو معراج کرائی ہے، اللہ نے زمین پر ہی معراج کرائی ہے، ابراہیم سب دکھایا، زمین و آسمان کی بات ہے۔ تو پہلے دن انہیں ستارہ دیکھا، تبلیغ کرتے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن فلما آفل جب چھپ گیا، قال لا احب الآفلین، میں چھپنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دوسرے دیکھا فلما رأى القمر بازغا، چاند کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما آفل جو چھپ گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، اگر مجھے ہدایت نہ دی اللہ نے میں راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ پھر تیسرا فلما رأى الشمس، پھر سورج دیکھا، قال ھذا ربی، یہ رب ہے میرا، ھذا کو یہ بڑا ہوتا ہے سارے سے بھی چاند سے بھی۔ فلما آفل وہ چھپ گیا، آفلت قال یا قوم، اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں جس کا تم شرک کرتے ہو۔ خیر بڑا لمبا واقعہ ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا ذکر کیا ہے، فرمایا بابا ہمنا لہو اسحاق و یعقوب، ہم نے ان کو اسحاق دیا، اس کا بیٹا یعقوب دیا، پھر اس کا بیٹا یوسف، کل ہدینا، ہر ایک ہم نے ہدایت دی، نوحًا ہدینا من قبل، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، من ذریاتہ ہی، اس کی اولاد میں سے بھی، داؤد، سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، ان کا نام بھی آپ فرماتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، یہ اللہ تعالیٰ اپنے موسم کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ زکریا یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام و الیاس، یہ سارے نیک لوگ تھے۔ و اسماعیل و یسع و یونس و لوط، اور اسماعیل، یسع، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، یہ سارے کے سارے میرے فضل کی افضل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ 18 نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ، عقیدہ و توحید جو ہے نا یہ پختہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی حالت کی بنیاد کمزور ہو تو وہ مکان قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی عقیدے پر اللہ کے پیارے حبیب نے 13 سال مکے کے اندر محنت کی ہے، 13 سال، نہ نماز پڑھی تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، صرف یہی لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس کو پڑھنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ آپ کے والد صاحب کی وجہ سے 14 ہجری، حضور کے فوت کے 4 سال بعد ایران بھی فتح ہوا تھا، شام بھی فتح ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے ان کے پاس تو فوجیں ہیں، روم کے پاس بھی، ایران کے پاس بڑا بڑا ملک ہے، ہمارے پاس تو فوج ہی نہیں ہے۔ اسی کلمے کی بنیاد پر 14 ہجری یعنی حضور کے 4 سال بعد ایران بھی فتح ہوا اور شام بھی فتح ہوا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ بڑا تگڑا ہے، سڑک ہی تھا نا پاکستانیاں تھا، لیکن امریکہ یا روس یا چائنا ایسی کہ نہیں، سب سے طاقتور فوج اللہ کے پاس ہے، سب سے زیادہ طاقتور فوج اللہ کے پاس ہے۔ جب بدر ہوئی، بدر ادھر 313 ادھر 1000 ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، ان کے پاس سب کے پاس تلواریں تھی، ڈھالیں تھی، تیر تھے سب کے پاس، لیکن 1000 ادھر 313۔ 15 سال کے بعد جنگل میں بیٹھے صحابہ سو گئے، ٹھنڈی ہوا آئی، صحابہ کی طرف سو گئے اور کافروں کی طرف بارش برسا دی، پیچھے کا لیا سارے رات وہ جاگتے ہیں، ادھر سو گئے، آپ حضور جاگ رہے ہیں، ابو بکر جاگ رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں۔ اخیر دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرمانے کی استغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم استغاثہ کر رہے تھے، یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ہم کہتے نہیں، غوث نہیں ہے، فریاد اللہ سنتا ہے، کون سنتا ہے؟ کون جی؟ یہ گزاری سے یہ ہے، اللہ فرمانے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتوں تمہیں نہیں معلوم میں نے کیا اجر دینا ہے روزہ داروں کو، اس کا اجر میں خود دوں گا، نہیں لکھا تم نے، اس کا اجر میں دوں گا۔ اور جو باب الریان ہے جنت کا دروازہ 8 دروازوں میں سے، اس میں روزہ داخل ہو جائے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کیا اجر دینا اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کو معلوم ہے،
اس نے فرشتوں کو نہیں بتایا کہ میں نے حضور حضرت کیا دینا ہے، اس لیے وہ لا الہ کو میں اس کے سوال آپ آدم بنایا اللہ نے، نوح علیہ السلام کی مدد کی، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، یوسف علیہ السلام بغیر رشتہ داروں کے بیٹھے مصر میں جا کر بالکل باتیں جیل سے اٹھایا، بادشاہ بنا دیا۔ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہی کافر کہتے تھے کہ تو کیا ہے، حضور کو تنگ کر دے، نہ تیرا باپ نہ ماں نہ بھائی نہ کوئی سکا نہیں، تجھے کیسے سردار مان لے، یہ تمہارا زبان کا گنجر کہتا تھا۔ اللہ فرمائے میری مرضی ہے، جس کو چاہے جو تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا۔ تو بڑے یہ دیکھو قرآن انداز میں زندگی بسر کرتے تھے، پھر کاٹے گئے مارے گئے۔ اس لیے میرے بھائی توحید پہلی بات ہے، عزیز کا توحید کا معنی یہ نہیں کہ ہم بنیں گے تو عیسائی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ توحید جب نہیں ہوگی ولی نہیں بن سکتا، ولی بنتا ہے اس وقت جب توحید کیا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر کہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کی مالی بدبار کرتا۔ یہ شرک بہت بڑا، بھائی مجھے شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے زمین و آسمان اللہ بنایا نا، اس ستت ایام میں 6 دنوں کے اندر مستوی عرش پہ چلا گیا، یعنی بس اسی سماوات والارض، اسی کرسی زمین و آسمان کا یقیناً اللہ کا بہت بڑا ہے۔ اس کرسی پر پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے۔ آخر آ رہی یہ کیا بھائی پانی کے اندر ہے جی، کوئی نیچے پانی ہے، نیچے پانی ہے نا، یہاں سے نیچے پانی استعمال کرتے ہیں نل کے یا تو اوپر بھی پانی ہے۔ سوچ میں پڑ جائے پانی کیسے آ گیا؟ ابھی اربوں من ٹن پانی بارش میں آتا، نیچے کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا۔ تو جس طرح بڑے بڑے سمندروں کے اندر کشتیاں تیرتی ہیں، کیا اللہ کا عزیز تیر سکتا ہے؟ دیکھو اس لیے عرش پر مستوی، اس کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان بنایا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام بنایا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی مدد کی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سارا لا شریک ہے۔ شراکت داری دو کہ میرا بھی حصہ کاروبار ہے، کسی کا نہیں لگتا، میں اکیلا ہی ہوں اور بعض لا شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر پختہ یقین رکھے اور اللہ ہمارے روزے قبول کر لے۔ جاگنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اللہ قبول کر لے۔ اس طرح سارے محلے دار اکٹھے ہونا، اللہ نے نبی کے ذکر ہو گئے، جنت چلے جائیے۔ وآخر دعوانا